ہیلو ہلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزی تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں، بتائیے بھائی، کوئی خاص کام؟ آپ خیریت سے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ، جب سے اہل حدیث بنے تب سے خیریت سے ہیں. مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی، جب سے اہل حدیث بنے تب سے کیوں خیریت سے؟ اس سے پہلے خیریت نہیں تھی؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے نا کہ اہل حدیث ہی تا قیامت تک خیریت سے رہیں گے. اچھا، پہلے آپ کیا بریلوی تھے کیا؟ نہیں، حنفی. حنفی تھے؟ حنفی تھے یا حنفی تھے؟ حنفی. اچھا، اب آپ اہل حدیث ہو گئے؟ الحمدللہ، قرآن حدیث کیا ہے. بھائی آپ کے پاس اس لیے فون کیا، میری رہنمائی کر دیجیے. میں نا اہل حدیث بننا چاہتا ہوں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو اندھی تقلید چھوڑنا پڑے گا. مطلب اندھی تک نہیں سمجھ پایا میں، تھوڑا ذرا ہندی میں بات کیجیے آپ. آپ ہیں کون؟ نام تو بتائیے اپنا، تو آپ سے ہندی میں ہی بات کرتے ہیں. ہلو، ہاں، نام بتائیے بھائی اپنا. بھائی سہیل بول رہا ہوں، یو پی سے. اچھا جی، بتائیے. تو مطلب آپ ہماری تھوڑی رہنمائی کیجیے. ہم کو کچھ حنفیوں نے گھیر رکھا ہے آج صبح سے. تو اس کے بارے میں بتائیے کچھ کہ ہم کیسے اہل حدیث بنے. بھائی دیکھیے، اہل حدیث بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جھوٹ اور مکاری چھوڑنا پڑے گا. جھوٹ اور مکاری، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کو پہلے آپ بھائی چھوڑیے اور اس سے توبہ کیجیے، اس کے بعد آگے بتائیں. اچھا، جھوٹ اور مکاری چھوڑنی پڑے گی، اور کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنی بھی پڑے گی، توبہ بھی کرنا پڑے گا. توبہ کیجیے بھی آپ. مطلب توبہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. معافی مانگنے کا مطلب ہی تو پوچھ رہا ہوں. توبہ تو عربی میں ہو گیا ہے. معافی مانگنا، چھما مانگنا. یہ معافی کیا ہوتا ہے یہ بتائیے آپ ہمیں. معافی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ کا نام بھائی میرے میں شو کر رہا ہے ٹرو کالر پہ عبد المخدوم، لکھنؤ سے. اچھا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں سہیل بول رہا ہوں، تو اتنا بڑا آپ نے جھوٹ بولا. اور تو بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے لیکن کبھی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس کا مطلب تو آپ تو مسلمان ہی نہیں رہ گئے. اب کیسے کرنا پڑے گا؟ تو پہلے آپ بھائی کلمہ پڑھیے، مسلمان بنیے. کلمہ اس کے کس بعد کا پڑھے؟ شیعہ کا پڑھے سنی کا پڑھے؟ کلمہ کس کا صحیح ہے؟ شیعہ والا پڑھے یا سنی والا پڑھے؟ بھائی کلمہ اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کا صحیح ہے. اہل سنت والجماعت کا پڑھے، اہل تشیع کا پڑھے، حنفی کا اہل پڑھے، سنت شافعی کا پڑھے. والجماعت اصحاب الحدیث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد الرسول اللہ. ماشاء اللہ بھائی، آپ ہو گئے مسلمان، ہو گئے. مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھتے ہی؟ جی بالکل. اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ اب آگے اب آپ کو بھائی یہ عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اور اپنی زندگی کے مسئلے مسائل اور اپنے زندگی کیا ہوتا ہے؟ زندگی کیا ہوتا ہے؟ زندگی مطلب بھائی وہ لائف ہو گئی، جیون ہو گیا. اچھا، آپ کے نا زبان صحیح نہیں ہے، تھوڑا مطلب صاف نہیں ہے. بھائی آپ کے کان نہیں صحیح ہیں، اس میں تھوڑا سانڈے کا تیل کی 2-4 بوندے ڈالیے تو آواز صاف آنے لگے گی. دیکھو پھر آپ بدتمیزی پہ آ گئے ہیں. بدتمیزی نہیں، علاج بتا رہے ہیں بھائی. علاج بتانا کیا گناہ ہے آپ کیا؟ کسی بھی باشعور آدمی کو سنائے تو وہ زندگی تو نہیں ہوتا، زندگی ہوتا ہے. زندگی تو بولا میرے بھائی، وہی تو کہہ رہے ہیں کان میں سانڈے کا تیل ڈالیے. ایک بار اور بولیے، چلو صحیح ہو جائے گا. زندگی. ہاں، اب صحیح بولا آپ نے، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. ہاں، اب آپ کے کان نے صحیح سنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، آپ نے ماننے کا. چلیے سنیے، اب آگے سنیے. آپ کو اگر میرے بھائی اب ماشاء اللہ مسلم تو آپ بھائی اب بن گئے، ٹھیک ہے. اب آپ کو بھائی اہل سنت والجماعت اہل حدیث منہج کو اپنانا ہے. تو آپ کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر مسئلے مسائل، اپنا ہر عقیدہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اس کو دیکھیں گے اور صحابہ کی زندگی سے اس کو عمل کریں گے اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے آپ بچیں گے. جیسے مثال کے طور پر مثال دیجیے کوئی. مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے فون پہ کہا تھا کہ
शब बारात जो है मुबारक हो, ठीक है। जी। तो ये शब बारात जो है भाई, ये दीन इस्लाम में एक भाई बिदात है जिसका सबूत कुरान और हदीस में नहीं है। तो इन सब बिदतों से आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी आप अहले सुन्नत वल जमात अस्हाबुल हदीस के मनहज पे आ सकते हैं। ये जो मस्जिद में तकरीर कर रहे थे हमारे इमाम साहब, बोल रहे थे कि हदीस बयान कर रहे थे, वो 10-15 हदीसें बयान कर दी उन्होंने। हदीस बयान कर रहे थे वो तो आज सुबह में। कौन सी? हमारे इमाम मस्जिद के इमाम साहब, वो तो कह रहे थे कि शब बारात मनानी चाहिए और इसमें दुआ वो करनी चाहिए। तो वो झूठे मक्कार लोग हैं ना, वो हदीस पेश कर रहे थे, हम तो खामोश हो तो गए। हदीस झूठी और मौजू पेश कर रहे थे ना। मौजू हदीस थी वो। हाँ भाई, इस दुनिया में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है जिससे शब बारात मनाना साबित हो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है शब बारात का? नफरत वाली रात। नफरत वाली रात। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत इल्म रखते हैं यार, बहुत ज्यादा रखते हैं। शुक्रिया, तमाम तारीफ अल्लाह की है। बहुत जबरदस्त बात बताई आपने। शब बारात का मतलब नफरत वाली रात। भाई बारात का माना होता है नफरत और शब का माना होता है रात, तो नफरत वाली रात। पर नफरत वाली रात का मनाना त्योहार की तरह भाई, ये तो दीन इस्लाम में जायज नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तो बताओ, तो आपके जो मस्जिद के झोला छाप इमाम थे वो कौन सी हदीस पेश कर रहे थे, बताइए जरा। वो ये बारात का मतलब कौन सी जबान में बारात का मतलब कौन सी जबान के अंदर है वो? नफरत अरबी में। अरबी में बारात का मतलब नफरत। माशाअल्लाह, आपके इल्म की दाद देते हैं भाई, वाकई में। सब भाई, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। आप कहाँ पढ़े हैं भाई? कहाँ पर पढ़े हैं आप? क्यों, क्या करना है? मतलब आज तक मेरे से किसी ने इतनी इल्मी बात नहीं करी है। मतलब तो वही तो बता रहे हैं, अहले हदीस से बात करेंगे तो नया नया इल्म आपको मिलेगा। ये सब आपके झोला छाप आलिम आपको टहलाते रहते हैं, उससे बच जाएंगे। वो तो गए तो कुछ भी मत पूछो, जैसे हमने कहा ऐसे करो, है नहीं? और आप होंगे दलील से बात कर रहे हो। आप तक के ना 50 दलीलें दे चुके आप शब बारात के बारे में। तो आप 50 क्या 100 मांगेंगे? 100 दे देंगे, आप मांगिए तो। भाई आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप हमें कोर्स करा दीजिए जबान जोड़ी का। आप हमें कोर्स करा दीजिए भाई। काहे का कोर्स? मतलब कि जिससे हम किसी दूसरे से बात करें, इसे हनफी मुक़ल्लिद से बात करें, तो मतलब हम ढंग से बात कर लें भाई। हाँ, तो कुरान हदीस पढ़ते रहिए तो आपके पास इल्म आ जाएगा। जब इल्म आ जाएगा तो आप जाहिलों से बात कर लोगे। बहुत। अगर खुद ही जाहिल बने लोगे तो भाई जाहिल तो भाई महाजाहिल बन जाएगा ना। तो महाजाहिल बनने से बचो, इल्म वाला बनो। भाई तर्जुमा किसका पढ़ूं? इनका एक हनफियों का तर्जुमा है। फिर कुरान का तर्जुमा पढ़ना है मुझे। हाँ तो पढ़िए। मतलब किसका तर्जुमा पढ़ूं? बहुत सारे तर्जुमे है ना। हाँ, किसी का भी पढ़ लीजिए। आला हज़रत का पढ़ लीजिए, अशरफ अली थानवी का पढ़ लीजिए, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का पढ़ लीजिए। ये तो खुद बिदअती है आला हज़रत, इनका तर्जुमा तो वैसे ही गलत होगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई एक बात तो बताओ, जिन्होंने इतनी बड़ी जमात बना रखी हो और सब बिदअत और खुराफात करते हो, तर्जुमा कैसे सही कर दूंगा? नहीं, यही तो भाई आप में और हम में फर्क है। हम पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, जब कोई गलती मिलती है तो उसको गलती बताते हैं। हम बिना पढ़े किसी के ऊपर अंदाजा गुमान नहीं कर लेते हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने आपसे कहा अशरफ अली थानवी का पढ़िए, मौलाना जूनागढ़ी का पढ़िए और आला हज़रत का पढ़िए। जब तीनों आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कौन सही है। और आपको खुद कबूल करना पड़ेगा कि अशरफ अली थानवी साहब और आला हज़रत, इन दोनों के तर्जुमे से भी अच्छा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है। और उसमें जो यूसुफ अली की तफसीर है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सही ऑथेंटिक तफसीर है। तो मतलब आपने पहले कैसे पढ़ना शुरू किया था? आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमें भी शौक पैदा हो। हमें भी शौक हो जाए पढ़ने का, कुछ बताइए अपने बारे में।
ارے بتانا اس میں کیا میں بھائی پھر بھی بھائی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پہلے آپ اس کو بھائی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ کو جو زبان آتی ہو, ہندی آتی ہے ہندی میں پڑھیے, اردو آتی ہے اردو میں پڑھیے, عربی آتی ہے عربی میں پڑھیے, بنگلہ آتی ہے بنگلہ میں پڑھیے, ٹھیک ہے. پہلے قرآن کو سمجھ کے پڑھیے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک, ٹھیک. ابھی تک زندگی میں آپ نے ایک قرآن تو آپ نے کبھی آج تک کسی کا بھی ترجمہ آپ نے آج تک سمجھ کے پڑھا؟ نہیں بھائی ابھی تک نہیں پڑھا. تو یہی بات ہے نا, آدمی پہلے سوچ لیتا ہے اس کا غلط ہے اس کا غلط ہے اس کا غلط ہے. قرآن کے ترجمے سب کے لگ بھگ سیم ہیں, ٹھیک ہے. 1% خالی ترجمے میں بھائی وہ تحریف ہوئی ہے, وہ معاملہ الگ ہے, اس کو سائڈ میں رکھیے. پہلے قرآن کو ہدایت. تحریف کیا ہوتا ہے؟ تحریف ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن ترجمے میں انہوں نے اپنے الفاظ ڈال دیے ہوں, اس کو بولتے ہیں مطلب تحریف, گڑبڑی. اچھا, آپ ہم سے تھوڑا آسان زبان میں بولیے بھائی. بھائی ہمارا دین اسلام بھی آسان ہے اور ہم بہت ہی آسان کر کے سمجھا رہے ہیں. اب جو موٹے موٹے الفاظ ہیں وہ آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ میرے بھائی پوچھ لیجئے, بتا دیتے ہیں. تو آج آپ جائیں گے نا مردوں کی عید منانے جائیں گے؟ مردوں کی عید منانے جائیں گے آج؟ مجھے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ابھی کچھ ڈیسائڈ نہیں کیا ہے کیونکہ کوئی بات ادھر سے وہ حدیث سے بتا رہے ہیں. نہیں, اصل میں آج کا جو لوگوں کا عقیدہ ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ شب برات یعنی کہ 15 شعبان والے دن رات کو مغرب کے بعد جو انسان ہوتے ہیں زندہ وہ قبرستان جاتے ہیں, اور جو قبرستان کے اندر دفن مردہ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں گھر. اب وہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں, تتلی بن کے آ جائیں, بلی بن کے آ جائیں, کتا بن کے آ جائیں, گائے بن کے آ جائیں, ان کا کوئی بھی روپ ہو سکتا ہے. یعنی کہ روحیں واپس آتی ہیں اپنے گھر والوں کو دیکھنے کہ وہ کس حال میں ہے میرے جانے کے بعد, مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں, میرے نام کی فاتحہ کروا رہے ہیں کہ نہیں. لیکن ایسا تو کچھ نہیں بتا رہے تھے ہمارے گھر میں, بس یہ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے. اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کیوں جانا چاہیے. مغرب کے بعد اگر کسی کے وہاں تتلی بھی اگر اڑ کے آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چپ رہو, دادا ہیں دادا. یار آپ تو مذاق بنا رہے ہیں. نہیں سیریسلی بتا رہے ہیں بھائی, لوگوں کا عقیدہ ہے. اب آپ کا عقیدہ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت سارے جاہل ایسے پڑے ہوئے جن کا عقیدہ ہے. آپ شب برات میں قبرستان جائیے, وہاں جا کے شب برات والے دن خاص قبرستان جائیے, یہ کیوں؟ آپ کو قبرستان جانا ہے, آپ کے دادا کی قبر ہے, ماں باپ کی قبر ہے, کسی کی بھی قبر ہے, آپ ڈیلی جاؤ, ہفتے میں ایک دن جاؤ, مہینے میں ایک دن جاؤ, لیکن سال میں ایک دن خاص کر کے سارے لوگ قبرستان جائیں اور اس کو ایک دینی تہوار بنا دیں تو یہ تو وہی بدعت ہو جائے گا نا. ہاں یہ بات آپ کی صحیح سمجھ میں آ رہی ہے. تو آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ مردہ جب تک زندہ تھا کبھی اس کو ایک گلاس پانی اٹھا کے نہیں دیا, لیکن دادا کے انتقال کے بعد پوتا دادا کے نام سے بریانی ضرور کھائے گا. میرے دادا کو بریانی بہت پسند تھی اور پوتا بیٹھ کے بریانی ٹھوسے پڑ رہا ہے. تو بھائی جب دادا زندہ تھا, تیرا مر رہا تھا, تو باہر جا کے پڑھ رہا تھا, تو کیوں نہیں آیا اپنے دادا کو بریانی کھلانے؟ لیکن اب ان کے مرنے کے بعد 15 شعبان کو شب برات کو ان کے نام سے بریانی ٹھوس رہا ہے بیٹا. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب کھانے پینے کے چور راستے ہیں. یہ بدعتی حلوہ خور اس چور, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ حلوہ کھانے کے بہانے ہیں. ذاکر نائک کا بیان سن سکتے ہیں ہم؟ بھائی کسی کا بھی بیان سن سکتے ہیں, جو اللہ اور اللہ کے نبی کی صحیح تعلیمات آپ کو بتائے اس کا سن سکتے ہیں. ذاکر نائک تو صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل الحمدللہ. اور آپ پڑھائی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی ہم سب کچھ کرتے ہیں. مطلب بھائی یہ دنیا کی بھی پڑھائی کر رہے ہیں, دینی بھی پڑھائی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, اور کاروبار بھی کر رہے ہیں, اور اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ چینل بھی چلاتے ہیں؟ آپ یہ چینل بھی چلاتے ہیں؟ کون سا چینل بھائی؟
مطلب کہ دینی کام بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں وہ تو بھائی آخری سانس تک کرنا ہی کرنا ہے بھائی. بہت بڑی قربانیاں ہیں آپ کی واقعی میں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے وقت میں برکت مانگیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا وقت آپ کو دے دے گا کہ آپ کاروبار بھی کر لیں گے, جاب بھی کر لیں گے, پڑھائی بھی کر لیں گے, نمازیں بھی پڑھ لیں گے, عبادت بھی کر لیں گے, دعوت کا بھی کام کر لیں گے, اللہ کا بھی کام کر لیں گے. ہمارے یہاں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ان سے الگ پڑھتے ہیں تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے. جو غیر مقلد ہوتے ہیں ان سے الگ پڑھتے ہیں. غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والے لوگ. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے. اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی قلم سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے. تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے تو ان کے ماننے والے غیر مقلد تھے. مطلب یہ ہوتے کون ہے؟ یہ کوئی نیا فرقہ ہے کیا ہے مطلب؟ ہاں غیر مقلد ایک فرقہ ہے, نیا فرقہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آنے کے بعد سے چالو ہوا ہے. اس سے پہلے دنیا میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا, نہ ہی کوئی مقلد تھا. اس سمے سب لوگ متبع سنت تھے, اصحاب الحدیث تھے. تو اب نماز کیسے پڑھ جائے؟ ہمارے یہاں پہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 604, اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور حدیث میں بیان کر دیا. حدیث آج موجود ہے, طریقہ بالکل عام ہے. آپ جا کے محمدی نماز, ٹھیک ہے, یا تو نماز نبوی, یہ 2 کتابیں آتی ہیں, ان کو آپ خرید لیجئے, پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی کی بھائی جو نماز کا طریقہ ہے وہ آپ کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو مل جائے گا. جی اچھا, اگر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں تو کس وقت کال کریں؟ بھائی کبھی بھی فون کر سکتا ہے, اگر میرے پاس ٹائم ہوگا تو بات کروں گا, ورنہ فون اٹھا کے بول دوں گا بھائی بزی ہوں. اچھا بھائی, شکریہ بھائی, بہت وقت دیا آپ نے اتنے بزی ہونے کے باوجود. لیکن بھائی ایک چیز بتا دے رہے, جھوٹ نہ بولا کیجیے کبھی بھی, ٹھیک ہے, ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کیجیے. بھائی میری توبہ, انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا, ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ہاں کیونکہ بھائی باقی اور کوئی دقت نہیں, ایسا تو ہی نہ ہے کہ آپ اپنا اصلی نام بتا دیں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. بات آپ بالکل کریں گے, جب تک آپ کی زبان صحیح ہے تب تک انشاءاللہ بات کریں گے. اور جس دن آپ گالی دینے لگیں گے اس دن بھی بات کریں گے, فون کاٹ کے بھاگیں گے نہیں, لیکن اس دن پھر آپ کے مسلک کی جتنی جو بھی اندرونی باتیں ہیں سب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. مطلب جیسے اندرونی باتیں جیسے تو بھائی میرے کو آپ کی بات چیت کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں شاید. جی آپ دیوبندی مطلب بھائی اس سے تعلق رکھتے ہیں. جی 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 ہم لوگ تو سب دیوبندی ہیں. تو جیسے دیوبند کے جو سب سے بڑے اکابر ہیں, بہت بڑے اللہ والے عالم دین ہیں, جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہشتی زیور. جی تو بہشتی زیور میں ان کا بھائی جو مسئلے ہیں کافی سارے غلط ہیں, وہ الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر میرا پورا ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے کہ بہشتی زیور کا آپریشن, تو اس کو آپ سن لیجئے گا, ابھی شارٹ فارم میں آپ کو بتا دے رہے ہیں. وہ جو کتاب ہے وہ عورتوں کے لیے خاص کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں عورتوں کے ہی مسئلے اترے ہوئے ہیں. تو اس میں جو مسئلہ اترا ہوا ہے وہ یہ اترا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے لڑکا پیدا ہو رہا ہو, سب نہیں نکلا اور کچھ نکلا ہے اور کچھ باقی ہے, تو ایسے وقت اگر اس کے ہوش و حواس باقی ہیں تو اس کو نماز پڑھنا فرض ہے, قضا کرنا درست نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت بھائی بچہ پیدا کر رہی ہو, آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو, ایسے وقت بھی نماز پڑھنا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسی دیوبندی کی ماں نے اپنے لڑکے کو پیدا کرتے وقت جب وہ آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا تو کیا ایسے وقت نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی. جی نہیں. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر کھو جائے, اگر کسی عورت کا شوہر کھو جائے تو وہ کیا کرے. تو اس کے اوپر مسئلہ بھائی وہ لکھتے ہیں کہ وہ بیوی وہ انتظار کرے گی کہ اس کے شوہر کی عمر 90 سال ہو جائے. اب سنیے گا, کامیڈی فتویٰ ہے یہ, ٹھیک ہے, آ رہی ہے نا آواز؟ جی 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 سن رہا ہوں میں آپ کو. اگر کسی بیوی کا شوہر کھو جائے تو بیوی
شوہر کے 90 سال ہونے تک اس کا انتظار کرے گی. جب شوہر کی عمر 90 سال ہو جائے گی تب وہ اس کا نکاح قاضی صاحب فسخ کروا دیں گے اور اب وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. 90 سال تک وہ زندہ کیسے رہے گی؟ تو وہی تو میری بات ہے نا, یہی تو کمیٹی فتویٰ ہے. اور ویسے صحیح بات کیا ہے بھائی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر کھو جاتا ہے تو امام مالک رحم اللہ کا بھائی اس بات پہ بہت ہی بہترین جواب ہے, علمی جواب ہے کہ وہ عورت 4 سال تک انتظار کرے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 4 سال وہ اس کا انتظار کرے گی. اگر 4 سال میں اگر وہ شوہر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اب اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ اب اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ مانیے 4 سال بھائی اس نے انتظار کیا اور 4 سال بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور 4.5 سال بعد اس کا پرانا شوہر واپس آ گیا, تو اب کیا ہوگا؟ جی تو بتائیے کیا ہوگا؟ 4 سال بعد تو اس کے نکاح میں وہ اس کے نکاح میں رہے گی, وہ دوسری بیوی مل جائے گی. نہیں, کہنے مطلب ہے کہ مانیے میں ہوں, ٹھیک ہے, اب میں کہیں کھو گیا اور میری بیوی نے میرا 4 سال انتظار کیا. اب 4 سال بعد اگر میری بیوی نے دوسری شادی کر لی, دوسرے سے نکاح کر لیا اور 4.5 سال بعد بھائی میں سامنے آ گیا, تو اب میری بیوی مطلب کس کے ساتھ رہے گی؟ میرے ساتھ رہے گی یا جس نے اس سے ابھی شادی کی اس کے ساتھ رہے گی؟ اندازہ بتائیے. اسی کے ساتھ رہے گی جس سے شادی کی ہے. ہاں, اور مطلب جو پرانا شوہر تھا وہ کیا بیچارہ کرے گا؟ اس کا تو نکاح توڑوا دیا گیا تھا نا وہ قاضی کے ذریعے سے. ماشاء اللہ. ہاں, تو اس کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے, لیکن اس میں کچھ کنڈیشن ہے, اصول ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, شرائط ہیں کہ 4 سال انتظار کرنے کے بعد قاضی صاحب اس کا نکاح مطلب بھائی فسخ کر دیں گے اور پھر مطلب ان 4 سالوں میں اعلان ہوتا رہے گا, پیپر میں بھی ایڈ دے دیا جائے گا کہ ہاں یہ لاپتہ ہو گئے, ان کو ڈھونڈ دیجئے, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں سامنے آئے تو 4 سال بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی. تو یہ اعلان اگر اس نے کر دیا ہے, اب اگر وہ بھائی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے اور 4.5 سال بعد, 5 سال بعد, 6 سال بعد اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے نکاح میں باقی نہیں رہتی. جی صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. جی اور باقی کسی دن آپ میرے وہ یوٹیوب چینل پہ آپ جائیے گا, چینل کا نام ہے افو خان کالنگ دعویٰ اینڈ اصلاح. اس کے اوپر آپ جائیے گا, اس میں آپ کو فضائل اعمال, آپ کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی اور بہشتی زیور اس کی حقیقت بھی پتہ چل جائے گی. اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو انہوں نے میرے بھائی الٹی سیدھے فتوے دیے ہیں وہ سب پتہ چل جائیں گے. مطلب الحمدللہ میں نے ہر ٹاپک پہ لوگوں سے بات کی ہے, آپ اس کو سن سکتے ہیں. کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو بھائی اس کو مان لیجئے گا, نہ سمجھ میں آئے اور کوئی آپ کو مطلب کوئی وہ ڈاؤٹ ہو, اعتراضات ہو, تو آپ میرے سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کا واٹس ایپ. اوکے عبد المقدوم بھائی, ماشاء اللہ آپ تو لکھنؤ کے ہیں, ہمارے چاہنے والے, اور ہم آپ کے چاہنے والے, نوابوں کے شہر میں. انشاءاللہ ہاں, لکھنؤ میں بھائی میرا گھر تھا امین آباد میں. اچھا, امین آباد. ہاں, تو آتے رہتے ہیں ہم. تو گولا گنج میں جو اہل حدیثوں کی مسجد ہے, ہاں وہاں پہ بھی آتے رہتے ہیں. مدرسہ بلال شاید. جی جی, اور اصل میں یہ ہے نا, تھوڑا یہ لکھنؤ کے سب بھوچڑ کھانے سمے بند ہو گئے ہیں تو ٹنڈے انڈے سب کھل نہیں رہا ہے. اب رمضان بھی آ رہے ہیں, پتہ نہیں اکبری گیٹ کے اوپر بھائی کلیجی ملتی ہے کہ نہیں, کلچے نہاری ملتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب ملے تو واپس آئے, نہیں فائدہ کیا آنے کا. مجھے بھیا کلچے نہاری, کباب, پراٹھے یہ سب بہت پسند ہے بھائی, اور ٹنڈے کے سامنے سے تو بھائی وہ نکل جاتے ہیں نا, تو جیسے خوشبو جاتی ہے کباب کی تو دماغ مدہوش ہونے لگتا ہے. تشریف لائیے, انشاءاللہ ہم کھلائیں گے آپ کو.
نہیں نہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ہماری طرف سے کھانا رہے گا انشاءاللہ. مرد آبادی بریانی آپ نے کھائی ہے؟ مراد آبادی بریانی بہت کھائی ہے. ارے اس کا شارٹ فارم میں ہم نے نام رکھا ہے مرد آبادی بریانی. چلیے اچھا ٹھیک ہے رکھتے ہیں بھائی. السلام علیکم. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.